رنگ آسماں قسط نمبر 52۔ وہ ایک جذبہ دل تھا، ایک جوش تھا جس نے شوقی کو دیوانہ وار یہ قدم اٹھانے کے لیے اکسایا تھا۔ اسی سبب اس نے گارشیا اور رابرٹ کے مشوروں کو بھی لائق اعتنا نہیں جانا تھا۔ شوقی حالات کی نزاکت کا ادراک کر چکا تھا، جانتا تھا کہ مشور مدد لینے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ رینا کسی ڈکیت یا راہزن کے ہتھے نہیں چڑھی تھی، اسے کالی کے مندر کے خطرناک اور وحشی شیطان پجاری بدری ناتھ کے چیلے اٹھا کر لے گئے تھے، اور جن کے ناپاک مقاصد بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ گارشیا اور رابرٹ راج محل سے مدد لینا چاہتے تھے، جبکہ شوقی نے پہلے بھی آزما چکا تھا۔ اس کے خیال میں وہ ان شیطان پجاریوں کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا ان شیطان پجاریوں کے مقابلے میں خود ہی میدان میں آنا زیادہ بہتر ہو سکتا تھا۔ اسی لیے شوقی نے سیدھا اسی طرف کا رخ کیا، اور وہ تنہا بھی تھا، وہ نہتا نہیں تھا۔ وقت اور حالات، پھر رابرٹ کی کجادائیوں اور مخاصمتوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس کے پاس ڈرائیور امجد خان کا پستول تھا، اگرچہ وہ امجد خان کا بھی نہ تھا۔ اس نے بھی ابتدا میں ساتھ آنے والے جنرل مائیکل شاہ کے ایک فرنگی سپاہی کی لاش سے حاصل کیا تھا، جس کا اسی مہم میں خاتمہ ہوا تھا۔ پستول میں صرف 4 گولیاں تھیں، اس کے ساتھ ایک شکاری چاقو بھی تھا۔ شوقی نے دل میں پورا تہیا کر رکھا تھا کہ اگر اس کے سامنے بڑا پجاری بدری ناتھ بھی آ گیا تو وہ اسے بھی گولی مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ شوقی کو آج تک پروفیسر ہنری برنارڈ جیسے شفیق انسان کی ان رذیل شیطان پجاریوں کے ہاتھوں ہلاکت کا بہت دکھ تھا۔ شوقی پیرا دیکھنا جانتا تھا، وہ اسی نشانوں پر جیسے گھنے جنگل کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا جوش اور جذبہ فزودہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کا یقین کی حد تک شبہ درست تھا، پیروں کے وہ مشتبہ نشانات کالی کے مندر کی طرف ہی جا رہے تھے۔ شوقی راستے بھر اپنے گرد و پیش سے بھی محتاط تھا، کیا خبر ان کا کوئی ساتھی گھات لگائے بیٹھا ہو۔ دوسرے اسے ان سانپوں کا بھی ڈر تھا، لیکن آج شوقی بری طرح بپھرا ہوا تھا۔ اسے زہریلے سانپوں کی بھی پرواہ نہیں تھی جو مہا پجاری کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ وہ جلدی کالی کے مندر کے قریب پہنچ گیا۔ مشکوک قدموں کے نشانات اسے مندر کے اندر ہی جاتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے وہاں رک کر مندر کے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہاں اسے غیر معمولی سناٹا ہی محسوس ہوا۔ اس کا دل سینے میں بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے نیچے اور پتلون کی بیلٹ میں پستول اڑس لیا، اور اب اس کے ایک ہاتھ میں شکاری چاقو نظر آ رہا تھا۔ وہ اب دبے پاؤں مندر کے داخلی دروازے کے بجائے اس کی عقبی سمت کی جانب نہایت احتیاط کے ساتھ سرکنے لگا۔ تب اسے مندر کے داخلی دروازے سے 2 پجاری گیروے رنگ کے لبادوں میں باہر آتے نظر آئے، مگر وہ پہلے ہی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ مندر کی پچھلی عمارت خاصی سال خوردہ نظر آتی تھی، جیسے برسوں سے کسی نے یہاں کی تعمیری مرمت ہی کروانا چھوڑ رکھی ہو۔ اس نے یہاں بھی گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی۔ راستہ صاف پا کر وہ مندر کے عقبی دروازے کو کسی طرح کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک خدشہ اس کے دل و دماغ میں یہ بھی ابھرا تھا کہ اگر کسی چیلے کی نظر اس پر پڑ جائے تو معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ شوقی کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کے ہاتھوں ایک سے زیادہ پجاری جہنم واصل ہو سکتے تھے۔ وہ بھی عقبی دروازے سے مندر کے اندر نہایت خاموشی سے داخل ہونے کے لیے پر تولے ہوئے تھا کہ اچانک اس کے سامنے دائیں بائیں کی خودرو جھاڑیوں میں سے 2 پجاری نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ترشول اور سنان نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑی خشمگین نظروں سے اسے گھورنے لگے، جبکہ شوقی نے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں مکار اور بدماش پجاری اسی کی گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے عقب سے ایک غصیلی اور نفرت خیز آواز ابھری، تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے مسلح۔ شوقی اس جانی پہچانی آواز کو سن کر تیزی سے پلٹا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے 2 پجاری چوکس کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی ترشول اور کرولیاں دبی ہوئی تھی۔ بظاہر شوقی ان چاروں بدماشوں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور تیزی سے چاقو اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور شرٹ کے نیچے بیلٹ میں اڑسا ہوا پستول نکال لیا۔ ہا ہا ہا، ان کھلونوں سے میں مر ڈرا چھوکرے، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں، ایک پجاری نے بدمست اور پرغرور کہکہا اپنے حلق سے خارج کرتے ہوئے کہا۔ شوقی نے پستول کی نال انہی کی طرف کر رکھی تھی، لیکن اب بھی وہ خاطر خواہ پوزیشن میں نہیں آ سکا تھا، کیونکہ اگر بیک وقت یہ چاروں بدماش پجاری اس پر حملہ کر دیتے، جیسا کہ آثار بھی کچھ نظر آ رہے تھے، تو شوقی کے لیے مشکل ہو جاتی۔ میں رینا کو لینے آیا ہوں، شرافت سے اسے میرے حوالے کر دو۔ شوقی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارا تو وہی ہوا۔ چاروں پجاری جارحانہ انداز میں یک بیک حرکت میں آئے۔ اسی وقت گولی چلنے کا دھماکہ فضا میں ابھرا تھا۔ شوقی نے اپنے پستول سے پہلی گولی داغی۔
ایک پجاری کے سینے میں سرخ روشندان بن گیا۔ پورا جنگل اس کی بھیانک چیخ سے لرز گیا۔ وہ تیورا کر گرا۔ باقی پجاری وہیں رک گئے۔ ان کے مکرو چہروں سے خوف اور تیش بے یک وقت ہویدا ہو رہا تھا۔ غالباً انہیں شوکی سے ایسے جارحانہ اقدام کی توقع نہ تھی۔ شوکی نے ایک اور گولی داغ دی۔ دوسرا پجاری بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گیا۔ اب تو ان پجاریوں پر اس کی دہشت طاری ہو گئی۔ یکے بعد دیگر اپنے دو ساتھیوں کا یہ عبرتناک انجام دے کر کسی پجاری میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ شوکی کی طرف ایک قدم بھی بڑھاتے۔ خبردار، کوئی آگے بڑھا تو کوئی حرکت بھی نہیں کرے گا اپنی جگہ سے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے غرا کر بولا۔ اس کی آواز اور لہجے کی گھن گرج نے پجاریوں کو پتا پانی کر دیا۔ وہ آج تک صرف کمزوروں پر ہی گیدڑوں کے غول کی طرح حملہ کرتے آئے تھے۔ شوکی کے خطرناک تیور اور اس کے ہاتھوں اپنے دو ساتھیوں کی موت دیکھ کر ان کا رہا تھا تیش اور غیظ بھی جاتا رہا۔ اب وہ اپنی گلوک فراسی چاہتے تھے۔ وہ بھاگ جانا چاہتے تھے مگر ان میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ رینا کہاں ہے؟ شوکی نے پوچھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور ان کے سنبھلتے سنبھلتے ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ راج محل کی فصیل کے قریب ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا اور وہ بالکل ان کے قریب ہوا تھا جیسے کالی کے مندر پر حملہ ہو۔ آخر ذکر دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ انہیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک جنگ چھڑ گئی۔ فرنگیوں نے حملہ کر دیا، بھاگو بھاگو۔ باقی دونوں پجاری بھی شوکت کو بلا کر مندر کی طرف دوڑے۔ خود شوکت بھی صورتحال سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے رینا کی زیادہ فکر ستانے لگی، لیکن اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رینا کو یہاں سے نکالے بنا نہیں جائے گا، لہٰذا اس نے بھی انہی پجاریوں کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ دوسرا گولہ مندر کے قریب ہی گرا تھا جس کے باعث گرد و غبار کا ایک زبردست طوفان اٹھا تھا۔ کالی کے مندر کی دیواریں اس قدر کمزور ثابت ہوئی تھی کہ کہیں سے کہیں چٹک گئی۔ اندر چھوٹی بڑی مورتیاں بھی گر پڑی تھی۔ وہاں ہال میں دیگر پجاری بھی جمع ہو گئے تھے۔ شوکی ان کی نظروں سے بچتا ہوا ایک سنگی مورتی کے پیچھے جا چھپا۔ اس نے آڑ سے ان کی طرف دیکھا تو دیگر پجاری ان دونوں سے دریافت کر رہے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے شوکی اور اس کے ہاتھوں دو پجاریوں کی ہلاکت کے بارے میں بتایا اور پھر اس کا مقصد، اس کے بعد دھماکوں کے بارے میں بتانے لگے۔ فرنگیوں کی طرف سے ناگرا اور کالی کے مندر پر حملے کا انہیں بھی علم تھا۔ پھر تو جیسے ایک طرف شوکی کی ڈھونڈیاں پڑ گئی اور دوسری جانب وہ سب بھوکلا کر مہا پجاری بدری ناتھ کے کمرے کی طرف لپکے، مگر وہ خود بھی دھماکوں کی آوازیں سن کر انہی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ مندر کے گرد گرو ڈھال بن کر کھڑے ہو جاؤ، شوکی نے مہا پجاری بدری ناتھ کو تحکمانہ انداز میں کہتے سنا۔ اگر فرنگی یہاں تک پہنچ جائے تو ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم لوگ دھارمک ہیں اور ہمارا کسی بھی ریاستی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ راج محل کی بے شک اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ شوکی نے جو اس خبیث کی یہ بات سنی تو اسے مکار بدری ناتھ کے دوغلے پن پر بے حد غصہ آیا۔ ایک پجاری نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اسے یاد دلایا، گرو جی ماریا کی انہیں بھنک ضرور پڑ گئی ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا کہ ریاست پر حملہ کرنے کا ایک جواز یہ بھی ہے کہ اس سسری ماریا کا باپ کرنل ایڈرسن۔ بکواس بند کر اپنی۔ بدری ناتھ نے غصے سے اپنی سیوک کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم کسی ماریا کو نہیں جانتے اور تم لوگ بھی ان سے یہی کہنا۔ انہوں نے اس بات میں اپنے سر ہلا دیے۔ پھر ایک نے شوکی کے بارے میں بتایا تو بدری ناتھ نے ایک فلک شکاف شیطانی کہکا لگاتے ہوئے پرغرور لہجے میں کہا، وہ ساری عمر یہاں اپنا سر پٹکتا رہے مگر رینا کی پرچھائی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن پربھو، اس مسلے نے ہمارے دو ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ وہ ادھر ہی کہیں موجود ہے، ایک نے بتایا۔ تو پھر تم اپنے منہ اٹھا کر یہاں کیا کرنے چلے آئے ہو؟ جاؤ اسے ڈھونڈو اور مار ڈالو۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، فوجی آ جائیں تو مجھے بتا دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بدری ناتھ واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ شوکی نفرت و غصے سے اپنے ہونٹ سکڑے بدری ناتھ کو مورتی کے پیچھے سے گھورتا رہا۔ جب سارے پجاری بدری ناتھ کے حکم سے مندر سے باہر چلے گئے تو شوکی مورتی کے عقب سے نکلا۔ اس نے بدری ناتھ کو کالی کی دیو ہیکل مورتی کے پیچھے غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے رینا کا پتہ پوچھ کر رہے گا، چاہے اس شیطان کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ گرد و پیش پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا مورتی کے عقب سے نکلا اور دبے پاؤں کالی کی مورتی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سمے اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رینا کو ایک شیطان کے چنگل سے بچانے کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن شوکی کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس ناپاک بدری ناتھ کے چنگل میں نہ پھنس کر رہ جائے۔ اسے اپنی نہیں رینا کی فکر تھی۔ اگر وہ بدری ناتھ کی گرفت میں پھنس جاتا تو پھر اسے کیسے بچا سکتا؟ لیکن وہ مسلمان تھا، اسے صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا اور امید تھی کہ وہ ضرور اس شیطان کے مقابلے میں اس کی مدد کرے گا۔ اسی عزم نے اس کی ہمت اور حوصلے کو سوا کیا اور وہ کالی کی مورتی کے قریب چلا گیا۔
ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں لگا جیسے کالی کی مورتی اپنے بھیانک اور خوفناک چہرے سے گھور رہی ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو ابلی پڑ رہی تھی، ان سے سرخی چھلکتی تھی۔ اس کے انگنت ہاتھوں میں دبے ہوئے مختلف ہتھیار دیکھ کر شوکی کو یوں لگا جیسے وہ ابھی اس سمیت اس پر حملہ کر دے گی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا کہ پتھر کی یہ بے جان مورتی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ جیسے ہی مورتی کے عقب میں آیا تو چونک پڑا۔ اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا ماں سوائے سپاٹ دیواروں کے۔ نہ جانے بدری ناتھ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اچانک اسے ایک سنسناتی ہوئی پھکار سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ دوسری پھکار کی آواز اسے اپنے بالکل قریبی سنائی دی۔ وہ بدکا، کیا دیکھتا ہے؟ 2-3 کالے اور دھاری دار سانپ کالی کی مورتی پر رینگ رہے تھے اور بڑا سا پھن اٹھا اس پر پھکار بھی رہے تھے۔ شوکی فوراً وہاں سے پرے ہٹ گیا۔ اس کے بعد تو جیسے پورا حال سانپوں کی زہریلی پھکاروں سے گھٹنے لگا اور شوکی کو لگا اگر وہ یہاں مزید رہا تو سانپ اس پر حملہ کر دیں گے۔ اسے مورتی پر بھی اب انگنت سانپ لٹکتے نظر آنے لگے۔ شوکی دہل سا گیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگنا چاہتا تھا مگر وہاں بھی سے لاتعداد زہریلے سانپ رینگتے نظر آئے۔ شوکی کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پریشان ہو کر نکاسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک حال میں بدری ناتھ کا شیطانی قہقہا گونجا۔ شوکی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہا ہا ہا، دیکھ لیا مورخ، ہم سے ٹکر لینے کا انجام۔ اسے بدری ناتھ کی پرغرور آواز سنائی دی جو طاقت کے نشے سے چور تھی۔ تم نے ہم مہابلی سے ٹکرانے کی جرت کیسے کی مورخ؟ جانتا نہیں ہم کون ہے اور کیا ہے؟ اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا مسلح۔ ابھی ذرا دیر میں میرے یہ سارے سیوک تجھے ڈھس لیں گے اور ان کے خطرناک زہر سے تیرا پورا شریر پانی بن کر بہہ جائے گا۔ اس مردود شیطان کی آواز سن کر شوکی نے ہمت کی اور چلا کر بولا، بدری ناتھ، تو ایک شیطان ہے، تیرا انجام زیادہ دور نہیں۔ اتنا ہی بہادر بنتا ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ لیکن جواب میں شوکی کو اس کے کہکوں کی آوازیں آتی رہی۔ شوکی نے مورتی کی ایک آسی ترشول اچک لیا۔ اچانک ایک سانپ اس کے کندھے پر آ گرا۔ شوکی محتاط تو تھا، اس نے نہایت پھرتی سے سانپ کو خود پر سے چھٹک دیا، لیکن ابھی وہ پہلے سانپ سے ہی نہیں سنبھل پایا تھا کہ ایک اور سانپ اس کے اوپر گرا اور پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ شوکی کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اسے شیطانی مندر میں اپنی اذیت ناک موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اب بس ان سانپوں کو اسے ڈسنے کی دیر تھی کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ مندر کے نیم تاریک ماحول میں شوکی نے کسی سفید سی رسویما شہر کو لہراتے دیکھا۔ وہ پہلے یہی سمجھا کہ یہ بھی بدری ناتھ کا کوئی شیطانی عمل ہے۔ وہ ابھی زہریلے سانپوں کے درمیان جکڑا ہوا تھا کہ اچانک اس سفید سے عجیب رسویما شہ اس کے اوپر آن گری۔ اسے بس ہلکی سی جھپک کا احساس ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پر رینگتے ہوئے سانپ ایک دم اکڑنے لگے اور پٹ پٹ کی آواز سے مندر کے پختہ فرش پر گرنے لگے۔ اس شوبدہ بازی کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ بھاگ جاؤ! اچانک اس نے ایک نرم اور مہربان سی نسوانی آواز سنی۔ اس کا سکتہ تو ٹوٹ گیا مگر وہ ششدر رہ گیا، تاہم اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے دائیں جانب ایک زینہ دکھائی دیا۔ تب اس نے دیکھا کہ حال کے فرش اور دروازے کے قریب رینگتے ہوئے سانپ تیزی سے اس کی جانب لپک رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ زینے کی جانب دوڑا۔ اب سانپوں کی زہریلے پھکارے اور بدری ناتھ کے شیطانی قہقہے اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ رکا نہیں اور دوڑتا ہوا زینے کی جانب لپکا۔ مورتی سے نکالا ہوا ترشول اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ خاصا تیکھا تھا۔ پستول اس کے پاس موجود تھا جس میں اب صرف 2 گولیاں باقی تھی۔ وہ زینے پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سانپ اس کی طرف آ کر رک گئے تھے اور اس کی طرف اپنے کالے پھن اٹھا کر بھیانک آوازوں سے پھکارے مار رہے تھے۔ وہ پھر آگے بڑھا اور زینہ چڑھتا چلا گیا جو زیادہ طویل نہ تھا۔ زینہ دائیں جانب گھوم رہا تھا۔ اسی طرف اسے ایک تاریک سا کمرہ دکھائی دیا۔ وہ اسی سمت کو لپکا لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ بدری ناتھ نے کہہ کے روک لیے تھے۔ سانپ کو بھی پکارے بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمرے کے باہر ہی رک گیا۔ اس گوشے میں دن میں بھی تاریکی تھی۔ اس نے قریبی تاکچے سے ایک جلتا ہوا دیا اٹھایا اور اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھا۔ وہ کمرے کی چوکر پر کھڑا ہو کر اندر دیکھنے لگا۔ کمرہ خالی تھا اور اندر عجیب سی بو آ رہی تھی۔ دیے کی پیلی زرد روشنی میں اندر کے در و دیوار سے منحوس قسم کی ہولناکی چمٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوا۔ اچانک ایک نسوانی ہولے نے وحشانہ چیخ مار کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اگر محتاط نہ ہوتا تو اسے اچانک حملے کی زد میں آ جاتا، لیکن اس نے بر وقت اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ میں پکڑا ترشول آگے کر دیا۔ تیزدار پھل والا ترشول حملہ آور کے جسم کے حصے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے حلق سے اذیت ناک چیخ خارج ہوئی۔ شوکی نے ترشول واپس کھینچ لیا۔ اچانک وہ چونکا۔ حملہ آور کوئی عورت تھی۔ وہ فرش پر گر پڑی تھی۔ شوکی نے دیے کی روشنی میں دیکھا
وہ ایک صحت مند اور دلکش بدن کی مالک لڑکی تھی۔ ترشول کے تینوں پھل اس کے پہلو کو بری طرح زخمی کر گئے تھے۔ حملہ آور لڑکی کے ہاتھ میں لمبے پھل والا چاقو بھی تھا جو زخمی ہو کر گرنے کے باعث اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھ پر حملہ کر کے غلطی کی۔ شوکی نے اس کے قریب ہو کر جھکتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اسے اپنے ہاتھوں ایک خوبصورت لڑکی کے زخمی ہونے پر دکھ ہو رہا تھا۔ چلے جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ مورکھ۔ آہ! وہ لڑکی شدید زخمی ہونے کے باوجود نفرت خیز لہجے میں بولی، میں صرف ایک لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور اسے آزادی دلائے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ لڑکی کے زخمی پہلو سے تیزی کے ساتھ خون نکل رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تم میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری جان بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ شوکی نے اسے اکسایا۔ مجھے بتاؤ رینا کو کہاں رکھا گیا ہے؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناچار شوکی اس پر لعنت بھیج کر کھڑا ہوا۔ اچانک زینے کی طرف کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا اور کچھ سوچ کر دیے کی لو پھونک مار کر بجھا دی۔ اب وہ کمرے کی تاریکی کا حصہ بنا کھلے دروازے سے زینے کی طرف تکے جا رہا تھا۔ کہیں کہیں دیوار گیر طاقتوں پر رکھے ہوئے دیوں کی روشنی میں اسے کسی کا سایہ اوپر آتا ہوا نظر آیا جو لمبے چوغے میں ملبوس تھا۔ اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس نے پستول بھی نکال لیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے اسے دوبارہ بیلٹ میں اڑس لیا۔ سایہ ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور شوکی اسے دیکھتے ہی جوش غیظ غضب سے بھر گیا۔ وہ شیطان مہا پجاری بدری ناتھ تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا بھی تھا اور پریشان بھی ہو گیا تھا۔ اس کے کندھوں پر انگن سیاہ رنگ کے سانپ لہرا رہے تھے۔ اسے تشویش ہونے لگی، اگر وہ اس پر سانپ چھوڑ دیتا تو اسے یہاں سے بھی بھاگنا پڑتا۔ وہ اسی طرح کمرے کی تاریکی کا حصہ بنا خاموش مگر محتاط کھڑا رہا۔ بدری ناتھ اس کے قریب آ چکا تھا۔ شوکی کے جی میں آئی کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ترشول کو اس شیطان کے جسم میں پیوست کر ڈالے، مگر اس نے کچھ سوچ کر خود کو بھی ابھی اس عمل سے باز ہی رکھا۔ بدری ناتھ نے اچانک ایک شیطانی قہقہہ لگایا اور اپنے کاندھوں اور گلے پر لپٹے سانپوں کو کمرے میں اچھال دیا۔ شوکی کو تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ سانپ تاریک کمرے کے فرش پر گرے اور خوفناک پھنکارے مارتے ہوئے اس کی جانب لپکے۔ شوکی نے ایک جس بھری اور بدری ناتھ سے ٹکراتا ہوا زینے پر جا گرا اور وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ ترشول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ لڑکنے کے دوران اس نے دیکھا کہ مندر کا حال کا فرش سانپوں سے کالا ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ اگر وہ فرش پر جا گرا تو ان گن زہریلے سانپ اسے ڈسنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اس نے فوراً ہمت سے کام لیا اور اپنے دونوں ٹانگوں اور ہاتھوں کو پھیلا کر زینے کی دونوں دیواروں کے درمیان پھنسا کر خود کو مزید نیچے لڑکنے سے بچانے کی تنگودو کرنے لگا۔ آخری زینے پر پہنچ کر وہ رک گیا، مگر اس طرح کہ اس کا سر اور چہرہ فرش کو چھونے لگا۔ تبھی ایک کوڑیالے زہریلے سانپ کے پھن کو اس نے بالکل اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں کے سامنے پایا اور اس قدر قریب کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اسی تلسماتی چمک صاف نظر آنے لگی۔ وہ بے حد خوفناک لمحات تھے۔ شوکی نے ان سنگین ترین لمحات میں اپنے بچاؤ کی ایک آخری کوشش کی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پورے جسم کی طاقت کو مجتمع کیا اور اپنے جسم کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ آخری قدم جیسے 2-3 قدم سے پیچھے ہوا تو اچانک اس کی پشت پر کسی نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیا، ساتھ ہی اسے کہکہے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ بدری ناتھ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلٹ کر پشت کے بل ہونے کے لیے اسے اپنی کمر پر جنگلی بھینسی جیسے بدری ناتھ کے پاؤں کو ہٹانا تھا۔ شوکی نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ اس طرح کے چیلنجز میں فطری طور پر اس کا جوش سوا ہو جاتا تھا۔ اس نے وہی کھیل جو زینے کے آخری قدمچے پر کھیلا تھا اس پر فوری عمل کیا، لیکن اس بار اس نے اپنے ہاتھوں کے بجائے کوہنیوں کے بل پر ایسا کیا اور یکدم ماہی بے آپ کی طرح تڑپا۔ نتیجے میں بھاری بھرکم بدری ناتھ زینے پر سے ایک پاؤں کا توازن قائم نہ رکھ سکا اور جھٹکا کھا کر شوکی کے قریبی زینے پر گر پڑا۔ دونوں کے چہرے ایک بار پھر آمنے سامنے ہو چکے تھے۔ بدری ناتھ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ شوکی کے مقابلے میں وہ تنومند اور بھینسے جیسی طاقت رکھتا تھا، مگر شوکی بھی اس شیطان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ سکیڑ کر گھٹنے کی ایک بھرپور ضرب بدری ناتھ کے پیٹ پر ناف سے نیچے رسید کی۔ بدری ناتھ کے حلق سے بیل جیسی ڈاکاہٹ برآمد ہوئی۔ گلے پر اس کا ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتے ہی شوکی نے تڑپ کر خود کسی گرفت سے آزاد کرایا اور ایک گھونسا اس کی موٹی ناک پر رسید کر دیا۔ بدری ناتھ کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، مگر وہ بھی سخت جہاں واقع ہوا تھا۔ اس نے شوکی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر آخری زینے سے نیچے فرش کی طرف اچھال دیا، جہاں کالے کوڑیالے اور زہریلے سانپوں کی بہتات تھی، جن کی سما خراش آوازیں ہنوز شوکی کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اپنی یقینی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ معزز سامعین حضرات، جاں فروشی اور ہمت کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی
اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔